بسم الله الرحمن الرحيم يسأل يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ بارک تعالیٰ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 219 جو ہے اس کا بیان گزشتہ تفسیر مبارک کی جو گیدرنگ ہوئی اس سے جاری ہے. اس آیت کریمہ میں 3 احکام جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کا ذکر تفصیل کے ساتھ شراب کی حرمت کے حوالے سے گزشتہ تفسیر قرآن مجید کے 10 میں ہم نے عرض کیا. دوسرے اس مقام پر جس چیز کا ذکر ہے وہ جوئے کے حوالے سے. جوئے کو ہم نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ گیمبلنگ.
فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے حوالے سے اور جوئے کے حوالے سے، گیمبلنگ کے حوالے سے۔ شراب کا، اس کی حرمت کا تفصیلی ذکر ہم نے کر دیا تھا۔ آج جو ہے وہ جوئے کے حوالے سے پہلے تو اس کی تعریف کو سمجھنا چاہیے تاکہ بندے کو اس کے حکم کو معلوم کرنے میں کوئی دشواری اور کوئی مشکل نہ ہو۔ میسر عربی میں کہتے ہیں جوئے کو، کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے کیا کہتے ہیں؟ میسر۔ اور ایک اور جو ہے قمار، وہ بھی جوئے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ اس مقام پر جو ہے یہ میسر کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ میسر جو ہے یہ بیسکلی طور پر یسر سے ہے۔ یہ کس لفظ سے ہے؟ یسر سے۔ اور یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی۔ یسر کا معنی کیا ہے؟ آسانی۔ میسر کو میسر اس لیے کہتے ہیں، اس کو جوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں، جوئے میں ایک شخص کا مال دوسرے شخص کی طرف جو ہے وہ آسانی سے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو لغوی طور پر اور معنوی طور پر اس کو میسر اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا مال ضائع ہوا اس کا بھی آسانی سے ضائع ہو گیا وداؤٹ اینی ٹربل، اور جس نے کمایا اس نے بھی آسانی سے کما لیا۔ اس لیے اس کو قرآن مجید میں اور عربی زبان اس کو میسر کہتے ہیں کہ جوا میں مال آسانی کے ساتھ ضائع ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو تھینے کیا جاتا ہے، آسانی کے ساتھ اسے کمایا جاتا ہے۔ فقہی طور پر، شرعی طور پر اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مال جوا ہے، میسر ہے، قمار ہے۔ کون سا مال؟ کہ جس مال میں کسی شرط کے ساتھ فار ایگزامپل دو لوگوں میں اس بات کی شرط لگ جائے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنا مال معین اور فکس مال جو ہے وہ ادا کرے گا۔ دو لوگوں میں کسی عمل پہ یہ شرط طے ہو جائے، شرط کو کیا کہیں گے؟ خراب کہہ لیں، بنتے ہوں۔ اس بات کے اوپر شرط لگ جائے، مثلا کوئی گیم ہو رہی تھی، کوئی جو تھا وہ کسی بھی قسم کا بھی میچ ہو رہا تھا، گیم ہو رہی تھی، اور اس گیم میں یہ بات جو ہے یہ طے کر لی گئی، دو کھیلنے والے تھے۔ کھیلنے والے کتنے فریق تھے؟ دو فریق تھے، چاہے وہ دو شخص ہوں یا دو ٹیمیں ہوں، 10 11 افراد ہوں۔ کھیلنے والے دو تھے، انہوں نے یہ شرط طے کر لی کہ ہم دونوں ایک میچ کھیل رہے ہیں، جو شخص یہ میچ جیت جائے گا اس کو ہارنے والا اتنی رقم ادا کرے گا۔ اگر یہ شرط طے ہوئی اور ہارنے والا جو ہے اس نے جیتنے والے کو کوئی مال ادا کیا تو وہ مال شریعت میں جوا کہلاتا ہے۔ وہ مال کیسا مال ہے؟ وہ جوئے کا مال۔ اور شریعت میں، اسلام میں سخت حرام ہے، حرام قطعی جسے کہتے ہیں۔ کیا حرام قطعی ہے، سخت حرام ہے، اور وہ مال کمانا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا مال کمانا گناہ کبیرہ کا وہ مال۔ دو شخص آپس میں کھیل رہے تھے،
وہ جو کھیلنے والے تھے انہوں نے تو آپس میں کوئی ایسی شرط طے نہیں کی، ہاں دیکھنے والوں نے شرط طے کر لی۔ اب شرط کس نے طے کر لی؟ دیکھنے والے نے، تماشائیوں نے، میچ کو دیکھنے والوں نے۔ انہوں نے یہ شرط طے کر لی کہ بھائی دو ٹیمیں میچ کھیل رہی ہیں، دو گھوڑے جو ہیں وہ ریس کورس میدان میں دوڑ رہے ہیں، دو بندے بیٹھ کے کیرم یا لوڈو کھیل رہے ہیں، وہ دو بندے بالکل نارمل کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں، کچھ اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو دیکھنے والے انہوں نے آپس میں یہ شرط طے کر لی، اگر فلاں ٹیم میچ جیت گئی، فلاں بندے کا گھوڑا آگے نکل گیا، فلاں بال پہ چھکا لگ گیا، فلاں فٹ بال کے پلیئر نے اس میچ میں گول کر دیا، تو میں تمہیں اتنے دوں گا، اگر وہ نہ کر سکا تو تم مجھے اتنے پیسے دو گے۔ کھیلنے والے اپنی جگہ پہ کھیل رہے ہیں اور وہ نارمل گیم کر رہے ہیں، گھوڑا دوڑانے والے اپنی جگہ پہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں مگر وہ نارمل اس کو دوڑاتے جا رہے ہیں۔ یہ شرط طے کی دیکھنے والے نے، دیکھنے والے نے جو ایسی شرط طے کی، ہر ایسی شرط کے ساتھ کمایا ہوا مال جس میں ہارنے والا، تھاپے کرنے والا، شکست کھانے والا جیتنے والے کو، ونر کو، میچ کے جیتنے والے کو، شرط کے جیتنے والے کو، جو ہارنے والا جیتنے والے کو بطور شرط کوئی رقم فکس طور پر ادا کرے گا، ایسی رقم کی ادائیگی جو ہے وہ شرع میں جوئے کا مال کہلاتا ہے، اور یہ سخت حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ ہے اور سخت حرام۔ ایک تیسری صورت اور بھی اس کو بھی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیجیے۔ دو بندوں کے درمیان فور ایگزامپل، جو کہ آج کل میچ جو ہیں ان کے اوپر بڑا بڑا جوا کھیلا جاتا ہے، بڑا بڑا سکہ لگتا ہے ان کے اوپر، اسی میں ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ ہر بندے اس بات کو سمجھ جائے۔ دو بندے کھیل رہے تھے، یہ تیسری صورت جو ہے اس کو بھی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو۔ دو شخص ایک میچ کھیل رہے تھے، دو ٹیم ایک میچ کھیل رہی تھی، ایک تیسری پارٹی ان کے اندر موجود تھی۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کھیلنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے جو جیتے گا اسے انعام دیا جائے گا، جو جیتے گا اسے انعام دیا جائے گا، ہاں جو ہارے گا اس سے کچھ لیا نہیں جائے گا، اس سے کچھ لیا جائے گا نہیں، جس کا عام طور پر بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، یعنی جو جیتے گا اس کو انعام دیا جائے گا مگر جو ہارے گا اس سے کچھ لیا جائے گا نہیں۔ ایسی صورت کا انعام جو ہے وہ جائز ہے اور وہ جوا نہیں، وہ جائز ہے اور وہ جوا نہیں ہے۔ یعنی جب ہارنے والے سے، تھاپے سے، جس بندے نے اس کو لوز کیا، جب اس سے بطور شرط کچھ لیا جائے گا نہیں، کچھ لیا جائے گا نہیں، ہاں جیتنے والے کو کچھ دیا جائے گا، جیتنے والے کو کچھ دیا جائے گا۔ اس صورت میں جو مال دیا جاتا ہے، جو ٹرافی دی جاتی ہے، جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ جوئے میں شامل نہیں ہوتے، وہ جوئے میں شامل نہیں ہوتے۔ اس بات کو ضرور جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ اس کی مختصر اور جامع تعریف جوئے کی یہ ہے کہ جب بطور شرط تھاپر کا مال وینر کو دے دیا جائے، تھاپے کرنے والے کا، ہارنے والے کا، اس شرط کو جو اس شخص نے وہ شرط لگائی، اگر وہ ہار جائے اور اس ہرنے کی بنا پہ وہ مال جیتنے والے کو دیا جائے تو وہ مال جوا ہے اور شریعت میں حرام ہے اور منع ہے، چاہے یہ جوا گھر میں لوڈو کی گیم پہ کیا جائے، کیرم کی گیم پہ کیا جائے، چاہے میچ دیکھتے ہوئے کیا جائے، میچ کھیلتے ہوئے کیا جائے، کسی بھی کنڈیشن میں اس کو جو ہے وہ کیا جائے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے اور ایسے مال کا لینا غلط ہے۔
چینج ہے کہ اس کے بعد عرب کے جاہلوں کی طرح اس طرح کی بات نہ کی جائے. عرب میں جب جوا ہوتا تھا جوا تو وہ تو اتنے جواری لوگ تھے خدا نہ خواستہ وہ تو جوئے میں اپنی بیویاں ہار جایا کرتے تھے. جوئے میں بطور شرط اپنی بیویاں رکھ لیتے تھے. اس طرح کی جہالت تھی. اور ایسی جہالت بھی تھی جس کا میں ذکر کرنے لگا تھا کہ جوئے میں مال ایک ہارنے والے کا غریب کا مال آسانی سے لے لیتے, اس کے اوپر کاغذ ہوتے اور کہتے ہم جوا اس لیے کھیل رہے ہیں کہ جوئے سے جو مال کمائیں گے اس سے غریبوں مسکینوں کی مدد کریں گے. غریب مسکین کی مدد کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ چوری کرنا جائز, بولیے نا, ڈاکہ مارنا جائز. یہ چوری اور ڈاکہ آپ نہیں مار سکتے کہ میں اس ڈاکے کے مار سے غریب کی مدد کروں گا. ایسے ہی غریب کی مدد کی نیت کے ساتھ شراب بھی بیچ سکتے, بولیے جوا کھیل سکتے نہیں. یعنی حرام طریقے کے ساتھ اس نیت کے ساتھ حرام مال کما لینا, اس نیت کے ساتھ آپ رشوت نہیں لے سکتے کہ میں رشوت لے کے پھر غریبوں کو دوں گا. ایسے ہی عرب کے جاہل لوگ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. سو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جوئے کا مال جو ہے یہ شریعت میں حرام ہے, یہ شریعت میں حرام ہے اور منع ہے. میں چند سال پہلے پاکستان گیا تو کوئی کرکٹ کی ٹرافی تب ہو رہی تھی, کوئی ورلڈ کپ کا یا T20 کا جیسا آج کل PSL جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس طرح کی کوئی ٹرافی تھی تو مجھے ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے پتہ چلا اور مجھے سن کے اتنا دکھ ہوا, میں آپ کو اندازہ اس کا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتے, اتنا دکھ ہوا. مجھے پتہ چلا کہ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے, ینگ جنریشن جو ہے, اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے یہ شہر ہیں ہمارے علاقے, یہ گجرات کے گجرانوالہ کے چھوٹے چھوٹے قصبے, گاؤں دیہات, اس میں چند ینگسٹر بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی کے اوپر. 8-10 ینگسٹرز کی ٹولیاں آپ کو بتائیں جس کا وینس کپ ہوتی ہے, بچے بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ اکثر لوگ جو ہیں اب ہمارے چھوٹے شہروں میں بھی کرکٹ کے فٹ بال کے میچ جو ہے آپس میں شرط لگا کے اور جوا جو ہے وہ لگا کے ایک ایک اوور پر, ایک ایک ٹیم پر, ایک ایک کھلاڑی پر کہ یہ فلاں کھلاڑی آیا, اگر اس نے چھکا مارا تو میں اتنا مال دوں گا, اگر نہ مار سکا تو تم مجھے اتنا مال دو گے. ینگسٹرز ہمارے جو ہیں وہ اب کرکٹ اور فٹ بال کے میچ بھی بغیر جوئے کی شرطوں کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. یہ پوزیشن ہماری ہو چکی. حرام کا مال یوں لگ گیا ہے لوگوں کو اور وہ اتنا سرایت کر گیا ہے آگے نوجوان نسل کے اندر بھی. اور مجھے انتہائی دکھ ہوا یہ سن کے, انتہائی دکھ ہوا, بڑے میں کرب کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوا کہ ایک گیم جو انجوائمنٹ کے لیے دیکھی جاتی تھی, صرف گیم کس لیے دیکھی جاتی ہے, انجوائمنٹ کے لیے, اپنے آپ کو تھوڑا فریش کرنے کے لیے گیم جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. وہ گیمیں جو فریشمنٹ کے لیے تھی, ایک تو ہوتے ٹیموں کے جوئے آپس میں, اور ہر 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی کھلاڑی ٹیم سے نکالا جاتا اس بنا پہ کہ اس نے جوا کھیلا تھا اور اس نے میچ فکس کیا تھا. ایک تو ان کا رونا, دوسرا یہ ہے کہ دیکھنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو بھی یہ شعور نہیں رہا کہ ہم نے مال حلال طریقے سے کمانا ہے یا ہم مال کو حرام طریقے سے لے رہے ہیں. کچھ اس میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں, ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں علمی طور پر. یعنی ہماری تبلیغوں کے رخ کچھ ایسے ہو گئے ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ عملی طور پر جن معاملات کا قوم کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں بنتا, ان معاملات پہ لوگوں کو اس طرح الجھا دیا گیا ہے اور الجھایا جاتا ہے کہ مذہبی زندگی میں اکثر ان چیزوں کا بیان ہی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ممکن ہے اس دور کے ینگسٹر کو, نوجوان کو جوئے کے حوالے سے اس کی حرمت کی, اس کے حرام ہونے کی خبر ہو یا نہ ہو, مگر آج سے 1300 سال پہلے جو جنگیں ایک آدھ لڑی گئی ان کے ایک ایک معاملے کی خبر ہے.
یہ جو ہمارے مبلغین کا یہ خاص رخ بن گیا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کون کون مومن تھا یا کون کون مومن نہیں تھا، اس پر باقاعدہ جنگیں ہیں، علم کی، الفاظ کی، اجتماعات کی، ہزاروں لوگ ایسے اجتماعات کے اندر بیٹھتے ہیں۔ آج سے 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے جو تلواریں ٹکرائی تھی تو وہ کیوں ٹکرائی تھی، اس پر باقاعدہ فرقہ بندیاں موجود ہیں۔ یہ جو تبلیغ ایک خاص رخ بن گیا ہے کہ قوم جو ہے وہ حرام بھی کھاتی رہے تو اس کو پیار، محبت یا دلائل سے منع نہ کرنا، اور جن معاملات کے ساتھ قوم کا براہ راست تعلق ہی کوئی نہیں، روایات نکال کے، تحقیق کر کے، تفتیش کر کے قوم کو اس کے اندر بزور بیان اور بزور تحریر ہمیشہ مبتلا رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ تبلیغ دین کا کوئی درست یا قابل تکریم انداز نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا انداز نہیں جس کو بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، جس کی بڑی تکریم ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا خوبصورت انداز اختیار کر رکھا۔ اور اگر کل کو ہمارے یہ بچے جو یہاں پر یورپ میں آتے ہیں، مسجدوں کے اندر آتے ہیں، جامعات میں آتے ہیں، اگر ان کو ہم حلال اور حرام کا بھی شعور نہ دے پائیں اور ان کو غیر ضروری چیزوں میں الجھائے رکھیں، تو ایمانداری سے مجھے بتلائیے کیا ان مراکز کے بنانے کا حق ہم نے ادا کر دیا؟ بولیے، ادا کیا ہم نے؟ جس حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منصوب ایک بڑا مشہور بات ہے، اس کے بعد میں اگلی بار جو اس کا ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمت سے کسی بندے نے آ کے پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ میں پہلے بھی آپ کی بات جو ہے وہ سنایا کرتا ہوں۔ کیا سوال کیا؟ بولیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ حضرت امام اعظم علیہ رحمت نے اس کو سوال طلبا کے کیا۔ آپ نے فرمایا، میں برخوردار جو تم مجھ سے سوال کر، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہوتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ ہاں بولیے سبحان اللہ۔ سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ جواب کیا تھا؟ وضو کے اندر 4۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا، پھر پوچھا، کہتا ہے جناب میں نے یہ سوال عرض کیا تھا، شاید آپ سمجھ نہیں پائے، میں نے یہ سوال عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا سوال تیرا سن لیا ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں۔ غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت جی میں بار بار یہ پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ آپ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، دوسری دفعہ فرما دیا غسل میں 3 فرائض ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ آپ نے اس کو پھر سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا برخوردار میں بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کے نام کی خبر نہ ہوئی نا تو قیامت والے دن خدا تو اسے پوچھے گا نہیں، تو اس سے قیامت والے دن یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام کیا تھا۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ہاں اگر تم نے وضو درست نہ کیا، غسل درست نہ کیا، تمہاری طہارت ٹھیک نہ ہوئی اور تم نے طہارت کے مسائل کو درست نہ جانا تو پھر قبر میں بھی پکڑا جائے گا، حشر کے میدان میں بھی پکڑ لیا جائے گا۔ آپ نے قوم کو دینا کیا ہے، ان کو سمجھانا کیا ہے کہ قوم جوا بھی کھیلے تو اس کو مساجد مراکز علماء سے کوئی تعلیم حاصل نہ ہو، قوم شرابیں بھی پیے اور شرابیں بھی بیچے تو ان کو چند 100 سال پہلے، کئی 100 سال پہلے کی جنگوں میں الجھا کے رکھ دیا جائے۔ اور نوجوان نسل میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ پاکستان میں اب یہ معاملات کتنے گہرائی میں اور نیچے آ گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے میچ دیکھتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرطیں لگا کر اور جوئے کے پیسوں کے ساتھ جو حرام کھائے گا اس میں حیا باقی نہیں ہے۔ حرام مال کھانے والے میں حیا موجود ہوتی نہیں ہے۔
بلکہ جو مطلقاً صریحاً حرام کھائے اس کی صحبت میں رہنے والا بندہ، کیا میں کہہ رہا ہوں، اس کی کمپنی میں رہنے والا بندہ، اس کی صحبت میں رہنے والا بندہ جو سیلف پرسنلی طور پر حرام نہیں کھاتا، مگر جس کو پتہ ہے مطلقاً فلاں بندے کا مال حرام ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، اپنے اپنے درجے کے مطابق اس میں بھی حیا کی کمی ہو جاتی ہے۔ پھر نعرے لگتے ہیں میرا جسم اور میری مرضی کے۔ قوم کا کھانے والا رزق جب حلال نہیں رہا، جو لقمہ اندر ڈالا وہ اس کی وجہ سے حلال نہیں ہے، اور خدا جانے میں کتنے ہزاروں نوجوان بچے ایسے جن کو خبر ہی نہیں کہ ہم جوئے کا مال کھا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ سو شراب کی حرمت اور جوئے کی حرمت یہ دین میں جو ہے یہ کنفرم ہے، اور جوا جو ہے جوئے کا مال حرام ہے، جوئے کا مال حرام ہے اور حرام قطعی ہے۔ تیسری کی جو آیت پاک میں ارشاد فرمائے گی، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، فرمایا حبیب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیا سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، آپ ارشاد فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو، جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دو اللہ کی راہ۔ یہ حکم پاک جو ہے، لفظ عفو جو ہے اس کے تین معنی جو ہے وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں، تین معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے ضرورت سے زائد خرچ کرنا، ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ دوسرا یہ ہے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا، اور تیسرا ہے عفو و درگزر سے کام لینا۔ اس کے لفظی میں معانی ہیں، مگر یعنی ان میں عظیم صحابہ کرام بھی شامل ہیں، مفسرین بھی شامل ہیں۔ جن مفسرین کا اور صحابہ کرام کا یہ خیال ہے، مفسرین کا، کہ اس مقام پر عفو کا معنی جو ہے وہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا ہے، اس معنی کو ہی زیادہ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اب تراجم میں جہاں بھی پڑھیں گے اکثر اردو تراجم اس کا یہی معنی موجود ہے، اور اگر اکثریت کا جمہور کا یہ خیال ہے کہ اس کا یہ معنی ہے اس مقام پر کہ ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، سو اس معنی کے اعتبار سے آیت کریمہ کا یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بڑی یہ کیا ہے؟ یہ منسوخ ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے، کس چیز کے احکام؟ زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے، تو زکوٰۃ کے احکام کے نزول کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جو کہ زکوٰۃ لازم کر دی گئی، واجب کر دی گئی، فرض کر دی گئی، تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد جو تھا وہ لوگوں کے لیے اپنے مال کو، اس سے زائد جو مال ہوتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جو بچ جاتا ہے، اس کو اپنے لیے بہولے کرنا اب لوگوں کے لیے جائز ہے، اب لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ورنہ ابتدا میں یہی حکم تھا کہ اے اہل اسلام، تمہاری ضرورت سے جو بھی مال زائد ہو، زیادہ ہو، ایکسٹرا ہو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اور کیا کہنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تفسیر کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ جب تک یہ حکم تھا، صحابہ کرام میں سے جو کھیتی باڑی کرتے تھے، زمیندار جو تھے، وہ کیا کرتے؟ جب ایک فصل اگتی تو اس فصل کا اندازہ کر لیتے کہ ہمیں سال کی ضروریات کے لیے کتنی فصل کافی ہے، اپنے گھر کے لیے، گھر کے جو بھی 8 10 4 5 افراد ہوتے ہیں، حساب لگا لیتے کہ سال میں ہم کتنا اناج اور غلہ کھا سکتے ہیں۔ وہ ایک سال کا غلہ اپنے پاس رکھ کے باقی جتنے بھی 1000 ٹن یا من جو کچھ بھی ہوتا وہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جو مزدور صحابہ کرام تھے، جو مزدوری کیا کرتے تھے،
جب تک اس آیت پاک کا حکم موجود تھا سارا دن مزدوری کرتے، شام کو دیکھتے مزدوری کتنی ملی ہے، اس میں یہ اندازہ کرتے کہ میرے ایک دن کا کتنا خرچ ہے میرا اور میری فیملی اور خاندان کا، جو بھی ان کے زیر کفالت افراد ہوتے، ان میں سے دیکھ لیتے، بے شک وہ مزدوریاں کرتے، مگر شام کو دیکھتے کہ کل کا ایک دن میرا کتنے پیسوں میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنے پیسے رکھ کے بقیہ جو بھی مال ملتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابتدان حکم تھا۔ جیسے آپ کو یہ بھی اطلاع ہوگی کہ قربانی کے حوالے سے بھی ابتدائی حکم یہی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو یہ ارشاد فرمایا قربانیاں کرو اور خبردار ہو جاؤ کہ میں کسی بھی شخص کے گھر میں 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ دیکھو۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہ دیکھو، کہ 3 دن اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، اتنا رکھ لو 3 دن کے لیے، اور اس سے زائد جتنا بھی ہے، بے شک تم نے اونٹ قربان کیا، عرب تو اکثر اونٹ کی قربانی جو ہے وہ دیتے تھے، بکریوں کی قربانیاں دیتے تھے، اس سے زائد جتنا بھی ہے میری امت پر وہ گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زائد تک بھی کھانے کی اجازت عطا فرما دی، جو قیامت تک کے لیے اب اجازت ہوگی۔ اسی طرح ابتدائی حکم یہی تھا کہ ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے، ضرورت سے زائد مال جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ کس چیز کا حکم؟ زکوٰۃ کا۔ اب ساری جو بچت تھی، جو سیونگ منی ہوتی ہے، جو بندے کی سارے ایسٹس ہوتے ہیں سیونگ، اب سارے ان سیونگ منی کے اوپر، ایسٹس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض کر دی۔ اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد جتنا بھی مال کسی کے پاس بچے، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، وہ مال اس کا اپنے استعمال میں رکھنا شریعت نے جائز قرار دے دیا اور امت کے لیے آسانی فرما دی، اور امت کے لیے آسانی فرما دی۔ مگر ابتدائی احکام ایسے ہی تھے کہ امت مصطفیٰ جو کچھ تمہارا اپنی ضرورت سے زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر خرچ کر دو، اور جن کے ہاں اس کا معنی یہ ہے اعتدال سے خرچ کرنا، میانہ روی سے خرچ کرنا، اس معنی کے اعتبار سے پھر یہ آیت منسوخ نہیں ہے، پھر جنرل احکام ہے کہ مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس کو اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرو، اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرو۔ بہترین صدقہ یہ ہے، بہترین صدقہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو صدقہ دینے کے بعد بندہ خود بھی خوشحال رہے اور دوسرے مسلمان کا محتاج نہ ہو، بہترین صدقہ۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اقدس میں صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے اور سنن ابی داؤد شریف کے اندر غالباً موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بات اقدس میں ایک دفعہ ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں انڈے کے برابر سونا تھا، انڈے کے برابر سونا تھا، اور انڈے کے برابر سونا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے اچھا خاصا وزن ہوگا اس کا، اتنا سونا تو اس کے پاس انڈے کے برابر۔ اس کو کہیں باہر کسی کان سے ملا تھا، پہاڑ سے اس کو جو ہے وہ سونا ملا تھا، وہ سونا لے کے حضور علیہ السلام کی بات میں حاضر ہوتا ہے، آج عرض کرتے حضور مجھے یہ باہر کان سے پہاڑ سے سونا ملا ہے اور میں اس کو بطور صدقہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو بطور صدقہ قبول فرما لیجئے۔ ہاں میرے پاس اس سے زیادہ ایکسٹرا میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس سے زیادہ مال میرے پاس موجود نہیں ہے، میری کل متاع یہی سونا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو حضور نے اس کی بات کو اگنور فرما دیا، جیسے کہ سنی انسنی بات، حضور نے اس کی بات کے اوپر کوئی اس کو رسپانس نہیں دیا۔ فرمایا تھوڑی دیر بعد وہ شخص اٹھا اور اٹھ کے حضور کے پیچھے جو ہے وہ چلا گیا اور
پچھلی طرف سے جا کے پھر حضور کی بارگاہ میں رکھی، حضور میرے پاس یہ سونا موجود ہے، میں صدقہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس سے زیادہ مال میرے پاس نہیں ہے۔ جب اس نے دوسری دفعہ پھر جا کے اس کے صحابہ کرام کہتے ہیں حضور پاک نے اس سے سونا لے کے وہ جو انڈے کے برابر سونا تھا، فرماتے ہیں حضور نے اتنی زور سے اس کی طرف پھینکا، اتنی زور سے پھینکا کہ اگر اس کو لگ جاتا تو اس کو سخت چوٹ آتی، اگر اس کو لگ جاتا تو اگر اس کی آنکھ پہ لگتا، صحابہ کہتے ہیں تو اس کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ حضور نے اتنے زور سے پھینکا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا کل مال لے کے، سارا مال لے کے میرے پاس آ جاتا ہے اور وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، اور اگر خرچ کر دوں گا تو اس کے بعد یہاں پر جولی پھیلا کے بیٹھ جائے گا۔ فرمایا جب اس کو اپنے پاس رکھو، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوشحالی قائم رہے۔ بہترین صدقہ کیا ہے کہ جس کے بعد خوشحالی قائم رہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بات کے اس میں حاضر ہوا، آج عرض کرتے حضور میرے پاس 1 دینار ہے، 1 دینار میں کہاں خرچ کروں؟ کتنے دینار ہے؟ عرض کرتے حضور 1 دینار ہے، کہاں پہ خرچ کروں؟ حضور نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہاں خرچ کرو؟ اپنے اوپر۔ اچھا لباس پہنو، اچھا جوتا پہنو، اچھی خوراک رزق کے حلال کھاؤ۔ عرض کہ حضور میرے پاس 1 دینار ہے، کہاں خرچ کروں؟ فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ پھر عرض کرتے حضور 1 دینار اور بھی ہے۔ کیا 1 دینار اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر 1 دینار اور ہے تو جا کے اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ کہاں خرچ کرو؟ اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ کہتے حضور 1 دینار اور بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں 1 دینار اور بھی؟ حضور نے فرمایا اگر 1 دینار اور بھی ہے جا کے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ کہاں خرچ کرو؟ جا کے اپنی بیوی پر جا کے خرچ کرو۔ حضور 1 دینار اور بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا 5ویں مرتبہ جب اس نے کہا غالباً چوتھی یا 5ویں مرتبہ جب کہا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس دینار کے متعلق اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرما رکھی، جہاں پہ چاہو جا کے خرچ کرنا۔ اب تمہیں آزادی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کی ترتیب ہے پہلے اپنے اوپر لگا لو، پھر بچوں کے اوپر لگاؤ، اپنی اولاد کے اوپر لگاؤ، ہاں پھر فرمائے بیوی کے اوپر، اور چوتھی مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا اپنے غلام کے اوپر خرچ کرو۔ چوتھا کام فرمایا اپنے جو تم نے انصت رکھے ہوئے ان کو بھی دو کچھ کھانے کو۔ جب اس سے 5واں کا حضور میرے پاس 1 دینار اور بھی ہے، فرمایا اس حوالے سے اللہ نے تمہیں عقل بھی عطا فرما رکھی ہے، جہاں چاہو جا کے تو خرچ کر دو۔ سو بہترین صدقہ یہ ہے کہ جس کے بعد بندہ کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ یہ میانہ روی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میانہ روی ہے، یہ اسلام کا اعتدال ہے کہ خرچ اس لحاظ سے کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں کہ بندہ بعد میں خود مقروض نہ ہو جائے، خود مقروض نہ ہو جائے، اپنی خوشحالی اس کی قائم رہے، اپنی خوشحالی اس کی قائم رہے۔ ہاں یہ ایک الگ پہلو ہے اور یہ ایک الگ معاملہ ہے، جس طرح آپ نے سنا نا کہ وہ شخص سونے کا انڈا لے کر آیا مگر حضور نے قبول فرمایا، حضور نے قبول فرمایا نہیں۔ اور جناب امیر المومنین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے، حضور نے سارے کا سارا قبول فرما لیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ہاں جو شخص مال کے بے پناہ خرچ کرنے کے بعد دل اس کا اللہ کریم کا پھر بھی شاکر رہے، اس کے لیے اجازت یعنی مال اپنا سارا گھر کا مال، حتیٰ کیا کیا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ نے اس دن بوری لے کے نا، بوری ٹاٹ لے کے، تو اپنا جو بانلی جبہ تھا، جو قمیص تھی، جو تہبند مبارک باندھتے تھے، وہ بھی اٹھا کے لے آئے تھے، اور ایک بوری لے کر اور ایک ٹاٹ لے کر اس کو پہن لیا، اور اس کے آگے کھجور کے کانٹے اتار کر اس کے بٹن بطور بٹن ان کو استعمال کیا، اور ایک بوریا پہن کر اور گھر کا سارا سامان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے بوریا پہنے جناب صدیق کو دیکھا،
ٹاٹ پہنے ہوئے دیکھا، پھر بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ صدیق یہاں سے جبہ اپنا جو ہے اس کو نکال لو، اپنی قمیض لے لو، اپنا تہمت لے لو، کچھ بھی نہیں حضور نے کہا۔ حضور نے سارے کا سارا مال قبول فرما لیا، رکھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اور نتیجہ اور اجر کیا ملا؟ ایک لمحے کے بعد جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور نے جناب جبریل کو یوں دیکھا کہ جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور کہ حضور آج جو لباس جناب صدیق پہن کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، آج سارے ملائکہ نے وہی لباس پہنا ہوا۔ یعنی خرچ کرے تو پھر اس کے اوپر آنگرے کرنے کی پوزیشن نہ ہو دل کے اندر، پھر اللہ کا شکر ادا، یا اللہ تو نے مجھے مال بھی تو نے دیا، اور میں نے تیری بارگاہ میں خرچ کیا، توفیق بھی تو نے عطا فرمائی۔ اگر دل اتنا غنی ہو، کیا دل اتنا غنی ہو، دل اتنا قائم دائم ہو، پھر جو چاہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ فرمایا لوگوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ کس لیے بیان فرماتا ہے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ ان میں غور و فکر کرو، تاکہ تم لوگ ان میں سارے بولیے کیا کرو، پھر بولیے کیا کرو، غور و فکر کرو۔ آیات الہی فرمایا اس لیے اتاری ہے کہ تم لوگ ان میں غور و فکر کرو، سوچو، تدبر کرو۔ قرآن مجید میں غور و فکر، آخری بات آج کی، قرآن مجید میں غور و فکر کیسے حاصل ہوتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیا ایسے حاصل ہو سکتا ہے کہ بندہ قرآن مجید کا پورے 30 پارے رمضان المبارک میں نماز تراویح میں پیچھے کھڑا ہو کے سن لے، اور اس کو کسی ایک آیت پاک کے بھی ترجمے اور تشریح کی خبر نہ ہو؟ جس قوم کو اپنی کتاب کی خبر ہی کوئی نہ ہو اس میں احکام کیا ہے، کیا اس میں غور و فکر ہو سکتا ہے؟ بولیے، پتہ ہی نہیں آگے پڑھا کیا جا رہا ہے۔ جب پتہ نہیں سامنے جو قاری صاحب بیٹھے انہوں نے 10-15 منٹ تلاوت کی ہے، ان آیات کا کیا مفہوم ہے؟ یہ پہلی بات ہے اور یہ بنیادی بات ہے، اور یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اب آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں، کسی اجتماع میں جاتے ہیں، حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو جب بندے کو یہ خبر ہی نہیں کہ جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جب معنی کی خبر نہیں تو اس میں غور و فکر ہو سکتا ہے؟ بولیے، غور و فکر کیسے ہو؟ فرمایا اللہ کریم کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہارے لیے آیات کو کھول کے ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے بندے کے دل میں طویل کوئی نہیں رہ جاتا، شک رہتا ہی نہیں ہے بالکل، یہ یقین کو پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ اپنی آیات کو کھول کے بیان فرماتا ہے۔ کس لیے بیان فرماتا ہے؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم لوگ ان میں غور و فکر کرو۔ غور و فکر وہ تو نہیں کر سکتا، اب جو ایک بات کو سمجھتا ہی نہیں وہ غور کیا کرے گا؟ ہم سارے مسلمان کو بطور اجتماعی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس مقام پر درس قرآن ہوتے ہیں، تفسیر قرآن مجید جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بندہ کے سن ہی لے، اس سے بھی غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں، غور و فکر کی راہیں کھلتی ہیں۔ اور اگر بندہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھ بھی لے ریگولر کسی کلاس میں آ کر، تو اللہ کریم دل کو اور یقین عطا فرماتا، ایمان کو مزید بڑھا دیتے اس بندے کے دل میں۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔